السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈرامہ سیریل جان نثار ایک بلاک بسٹر ڈرامہ ہے جسے جیو چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ قصے کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کشمالہ کی بیٹی مزنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ بابا سائی اسے کشمالہ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کے لیے کراچی بھجوا دیتے ہیں۔ دوسری طرف سرفراز کے آفس آتے ہی جعفر اسے ٹرمینیشن لیٹر تھما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کمپنی کو تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ سرفراز کی ساری کرتوتیں نوشیروان کے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ سرفراز نوشیروان سے ملتا ہے، اسے غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے، دعا کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے کہ تم نے دعا کو اپنے پیسوں سے متاثر کیا ہے، تمہاری زندگی میں تو وہ اب آئی ہے لیکن میرے ساتھ وہ تب تھی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ میرے حصے میں تم سے پہلے آئی۔ یہ بات نوشیروان برداشت نہیں کر پاتا اور سرفراز پر گن تان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ایک لفظ بھی دعا کے بارے میں کہا تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ پر سرفراز کو کمپنی سے باہر نکالتا ہے، مگر سرفراز اسے دھمکی دیتا ہے کہ تم سب کو خون کے آنسو رلاؤں گا۔ سرفراز کی دلیری دیکھنے کے قابل ہے، اتنے کارنامے کر کے بھی اسے سکون نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سرفراز کا والد اپنی بیوی کے ساتھ فضا کے گھر آتا ہے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سرفراز کی حمایت نہیں کروں گا، سرفراز کو جو بھی سزا دینا چاہو دے سکتی ہو، سرفراز تمہارے قابل نہیں تھا۔ سرفراز کے والد ایک شریف انسان ہے اور سرفراز کی ہی وجہ سے ان کی عزت پر حرف آیا ہے۔ سرفراز نے اپنے گھر والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ فضا کو فیصلہ کرنے کا کہا جاتا ہے، کیا فضا سرفراز کو سزا دلوائے گی یا پھر اپنے گھر کو بسانے کے لیے سرفراز کو معاف کر دے گی؟ آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نوشیروان مزنہ کا چیک اپ کرواتا ہے، دعا وہاں آتی ہے، اس کا حال احوال پوچھتی ہے۔ کشمالہ چھپے لفظوں میں دعا کو بے اولادی کا طعنہ دیتی ہے۔ دعا مزنہ کا بہت خیال رکھتی ہے، یہ دیکھ کر نوشیروان بہت خوش نظر آتا ہے، دعا کو محبت سے دیکھتا ہے اور کشمالہ یہ سب دیکھ کر جل بن کر راکھ ہو جاتی ہے۔ مزنہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور اماں سائی کو فون کر کے بتایا جاتا ہے۔ سرفراز نوکری کے لیے در در خوار ہوتا پھر رہا ہے، گھر آتے ہی ماں بہن پر چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی کرتوتوں کا حساب تو سرفراز کو بھگتنا پڑے گا۔ دوسری طرف کشمالہ دعا سے کہتی ہے کہ نوشیروان نے اپنا گھر تمہارے نام کر دیا ہے۔ دعا کہتی ہے کہ نوشیروان نے مجھے اپنا نام دیا اور خود کو مجھے دیا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کشمالہ کہتی ہے یہ تو مجھے پتا تھا، اتنا بڑا کانڈ ہونے کے باوجود بھی نوشیروان نے تمہیں کچھ نہیں کہا، تم نے نوشیروان پر کالا جادو کر رکھا ہے، مگر میں اس گھر میں آ گئی ہوں، اب تم یہاں سے چلنے کی تیاری کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کشمالہ کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ سرفراز سے راستے میں ملتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ میں نوشیروان کی پہلی بیوی ہوں اور دعا کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہوں، اگر تم میرا ساتھ دو گے تو تمہارا امیر ہونے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا اور تم دعا سے بدلہ بھی لے سکو گے۔ سرفراز کشمالہ سے ہاتھ ملا لے گا، اب دونوں مل کر کشمالہ کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ فضا کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم سرفراز کے ساتھ جو بھی کرنا چاہو کر سکتی ہو، اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہو اور اگر اسے سزا دلوانا چاہتی ہو تو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ سرفراز اور سرفراز کے گھر والوں نے فضا کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گی، وہ سرفراز سے خلا لینے کا کہے گی۔ سرفراز دعا سے کھلے عام محبت کا اظہار کرے گا اور دعا سے کہے گا کہ تمہیں پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فضا یہ جان کے سرفراز دعا سے محبت کرتا ہے اور دعا ہی وہ لڑکی ہے جس سے سرفراز شادی کی رات ملنے کے لیے گیا تھا، دعا پر چیخنے چلانے لگے گی۔ فضا دعا سے بدظن ہو جائے گی، دعا نوشیروان کو بتائے گی کہ کس طرح سرفراز نے اسے برا بھلا کہا اور فضا کی زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ سرفراز فضا کو دعا کی وجہ سے طلاق دینا چاہتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ وہ اپنی خصلت کے ہاتھوں مجبور ہے، مگر وہ یہ بات سن کر پریشان ضرور ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سرفراز دعا کی زندگی خراب کرنے کے لیے کس حد تک جائیں گے، کیا واقعی سرفراز دعا کے لیے فضا کو طلاق دے دے گا؟ آنے والی قسط کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔